ایسی نسبت ہو تو غلامی پرورو، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے۔ مولا شبر سے خدا جانے سکی مہدی تک، مولا شبر سے خدا جانے سکی مہدی تک، گلشن زہرا کا ہر پھول کھلا سجتا ہے، گلشن زہرا کا ہر پھول کھلا سجتا ہے۔ در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا، در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مبجن بدر شاشانی، مت چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف دیکھ مستانی، مغمور رفیق مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی نشانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کی راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی آس والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اصطفیٰ غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقائے امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللہ 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 آمین آمین۔ تمام احباب اپنی جگہ تشریف رکھاؤ۔
شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ دوستان محترم، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر۔ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہاں اکٹھا کر کے ہماری ادنا زبانوں سے اپنا اعلیٰ ذکر بلند فرمایا۔ ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ کا ذکر کریں جب تک کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ یہ سب اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ اس نے ہمارے دلوں میں اپنے ذکر کی اور اپنے محبوب کے ذکر کی محبت ڈال دی، اور ہم ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو، اور کوشش کرتے ہیں ہم کہ وہاں پہنچ جائیں۔ اس بات پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوستان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شبان المعظم اختتام پذیر ہے، اور اگلی میرا خیال جمعرات کو شاید روزہ بھی ہو جائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو اسی کی تیاری ہم کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ بلکہ آج میں نے دیکھا کہ ہماری مسجد میں ماشاءاللہ اس میں کوئی رش شروع ہو گیا، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانوں کے اوپر بھی سیل لگ جاتی ہے 11 مہینے کے بعد، تو یہ ایک سیل ہے دوستو۔ اللہ پاک اس مہینے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فرض پڑھے تو اللہ پاک 70 گنا تک اس کا جاتا ہے۔ اور روزہ تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ تزکیہ نفس ہے کہ اپنے نفس کو ہم نے پاک کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ حالانکہ تمام عبادتیں اللہ پاک کے لیے ہوتی ہیں، لیکن روزے کو اللہ پاک نے خاص اپنے لیے کیا، وہ اس لیے کہ باقی تو ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، نہیں بھی دیکھتے، کوئی بھی عمل کریں گے تو آپ کو ظاہری طور پہ کرنا پڑتا ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ظاہری طور کے اوپر بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن تنہائی میں بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تنہائی میں تو بندہ کچھ بھی کھا پی سکتا نا، لیکن اگر تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی بندہ اگر کچھ نہیں کھاتا تو اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی عطا کروں گا۔ اور جب اللہ پاک نے کہا کہ میں عطا کروں گا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کتنا عطا کرے گا، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا، تو اس کے دور میں ایک بندہ تھا، کوئی بیمار ہو گیا، تو طبیب کے پاس گیا، حکیم ہوتے تھے، طبیب کے پاس چلا گیا، تو اس نے دوائی دی۔ اس نے کہا جی یہ دوائی میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو آپ نے شہد کے ساتھ کھانی ہے۔ تو اتفاق ایسا ہے کہ شہد میرے پاس ختم ہو گیا ہے، دوائی میں نے دے دی آپ کو، آپ کہیں سے بھی شہد لے لیں تھوڑا سا، تو اس کے ساتھ اپنا دوائی کھا لیں، آپ کو آرام آ جائے گا۔ وہ اتنے بھی تھا، وہ شہر میں وہ گھروں میں گیا، دکانوں میں گیا، کہیں سے بھی اس کو شہد نہ ملا۔
اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے روایت ہے کہ وہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچ گئے. تو اس نے وہاں دروازہ کھٹکایا دربار کا. تو ایک ان کا جو ملازم تھا وہ آیا. اس نے کہا جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی اس طرح مجبور ہوں پردیسی ہوں, شہد چاہیے کیونکہ کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ خلیفہ کے پاس تو ہوگا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ اندر گیا, شیشی لے کے خلیفہ ہارون رشید کو کہنے لگا کہ جی ایک سائل آیا ہے اور وہ شہد مانگ رہا ہے تھوڑا سا شیشی. تو وہ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اس کو 3 کنستر شہد کے بھرے ہوئے دے دو. اور اس کا وزیر تھا جو ملازم تھا, اس نے کہا سرکار اتنا زیادہ اس کو شہد چاہیے, اب 3 کنستر دے رہے ہیں اس کو. خلیفہ ہارون رشید کے الفاظ جو تھے نا وہ قابل عمر. اس نے کہا کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگنے آیا تھا. میں بادشاہ ہوں, میں اپنی حیثیت کے مطابق ادا کروں. تو اللہ پاک تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, سارے اسی سے ہی مانگتے ہیں. کیا گدا کیا شاہ سب اسی کے در کے گدا. اسی سے ایک اور بات یاد آ گئی مجھے. بات میں نے کچھ اور کرنے تھی لیکن بات سے بات نکلا. ایک بار نکلا شکار کرتے کرتے وہ کہیں ویرانے میں جنگل میں چلا گیا اور اپنے جو ساتھی تھے ان سے بچھڑ کر راستہ بھول گیا. اب وہ پریشانی ادھر پھرے تو اس نے کہا کہ واپس کیسے جاؤں, مجھے تو جنگل میں وہ راستے کا بھی نہیں پتہ چلتا. تو چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی تھی. وہ جھونپڑی کے پاس گیا تو دیکھا کہ اندر ایک بزرگ تھے, عام تھا غریب آدمی, وہ بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا. تو اس نے اس کو کہا کہ جی میں اپنا ادھر راستہ بھٹک گیا ہوں تو تھک بھی گیا ہوں, بھوک بھی لگی ہے. تو اس فقیر نے کہا کوئی بات نہیں, آپ آئے تشریف رکھیں. بیٹھے, اس کی بات سنتا رہا, کھانا وانا کھلایا. تو اسی کو بات کی, پھر اس کو بتایا کہ بھی اس راستے سے جاؤ تو آپ. تو بادشاہ نے جب جانے لگا نا تو اس کو کہا کہ یار میں بادشاہ ہوں. اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم, میں دیکھا ہوں میں بندہ سمجھ نہیں کر رہا ہوں. بادشاہ نے اس کو ایک انگوٹھی دی اپنی جس کے اوپر بادشاہ کی مہر لگی. اس نے کہا یہ انگوٹھی لے لو, یہ اپنے پاس رکھو, کبھی تمہیں زندگی میں ضرورت پڑے تو میرے محل میں آ جانا. جو بھی وہاں دربان ہوگا, ویسے تو وہ کسی کو ملنے نہیں دیتے, لیکن یہ انگوٹھی جب دکھاؤ گے تو وہ فوراً آپ کو میرے پاس لے کے آئے گا. میں جہاں مرضی ہوں, جس حالت میں بھی ہوگا نا تو وہ میرے پاس لے کے آئے گا. خیر وقت گزر گیا, اس بندے نے انگوٹھی رکھ لی. کچھ عرصے کے بعد اس کو کچھ ضرورت پیش آئی تو اس نے سوچا, انگوٹھی پہ نظر پڑی. اس نے سوچا یار اس کو یا تو بند کر دیں, فون کو بند کرتے یا باہر جا کے سن لے, کوئی بات نہیں, آپ وہاں جائیں اور سن بھی آئیں, یا اس کو اس کی والیوم ختم کر دیں. یہ دوستو محفل کے آداب کے خلاف ہوتی ہے بات. اگر بہت ضروری ہے تو کوئی بات نہیں, اٹھیں اور جا کے سن کے فون پھر آ جائیں, کوئی ایسی بات نہیں. وہ فقیر وہ نکلا, اس نے کہا چلو بادشاہ کے دربار چلتے ہیں. تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ ہو گیا. تو اس نے کہا جی دربار, جس نے کہا جی میں نے بادشاہ کو ملنا. اس نے کہا جی بادشاہ کو ایسے تھوڑی کو مل سکتا ہے, اور تم تو ایسے فقیر سے لگ رہے ہو, مجھے ایسے معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے ہو. تو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پہلے مہینہ ٹائم دیتے ہیں پھر بادشاہ ملتا ہے, تو آپ نہیں مل سکتے. اس نے کہا جی میرے پاس یہ انگوٹھی ہے, اور اس کو دکھائی کہ یہ بادشاہ نہیں دی تھی مجھے. اس نے کہا تھا کہ یہ انگوٹھی دکھاؤ گا تو جو بھی ہوگا وہ میرے پاس لے کے آ جائے گا. اس نے جب دیکھی انگوٹھی, اس نے فوراً کھولی اور دیکھا کہ بادشاہ کدھر بیٹھا ہوا ہے جناب. بادشاہ نے کہا تھا کہ میں جس حالت میں بھی ہوگا نا وہ بندے میرے پاس لے کے آ جائیں گے. وہ یاد ایک دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ صاحب نہ ہو, نماز پڑھے. وہ فقیر تھوڑی دیر کے لیے نہ رک گیا تو بادشاہ صاحب نماز پڑھی اور انتظار کیا. جب بادشاہ نے سلام پھیرا اور اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے. جب فقیر وہ جو بندہ تھا جاتی جو غریب آدمی جو کچھ لینے کے لیے آیا تھا,
اس نے جب دیکھا کہ یہ بادشاہ دعا کا شامل ہو گیا تو وہ واپس آ گیا. اس نے کہا نہیں یار، واپس آ گیا. اور جب واپس آ گیا اور چلا گیا تو بادشاہ نے جب دعا سے فارغ ہوا تو میں پوچھا دربار تھا کہ کون ہوتا ہے؟ ایک بندہ آیا تھا کہ آپ کی روٹی اس کے پاس دی، اس نے دی ہے مجھے، تو میں اس کو لے کے آئی. بادشاہ نے کہا یار وہ بڑا اہم بندہ، جاؤ لوگ جلدی کرو، کدھر گیا ہوا تھا. روٹی سارے سپاہی اس کے پیچھے لگا دیے اور وہ بندے کو ڈھونڈ کے تو غریب آدمی کو لے کے آ گئے بادشاہ. اس نے کہا یار تم ایسے آئے ہوئے تو مجھے ملے بھی نہیں اور چلے گئے. اس نے کہا کہ میں اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ میری ضرورت کو پورا کر دیں گے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ کے آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں تو میں نے کہا میں اس سے کیا لوں تو خود کسی سے مانگ رہا ہوں، تو میں واپس چلا گیا. تو دوستو دینے والا وہی ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، کوئی صدر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی ہے، سب کو اللہ پاک نے ہی عطا کرنا اور ہمیں اسی سے ہی مانگنا چاہیے. لیکن نبی پاک نے فرمایا، اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ جب درود پڑھ کے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا فوراً قبول کروں گا. نبی کا وسیلہ آ گیا. اسی طرح اللہ کے نیک بندے ولی جو ہیں ان کا جو واسطہ میں تھے، یہ شجاعت جو بڑھتے کیا ہمارا لکشمن سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر ہمارے مرشد کریم تک جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں ان کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری مشکلوں کو آسان کرے. دوستو ایک بندہ تھا، مرید تھا، اپنی مرشد کی خدمت میں رہتا تھا. تو اس نے ایک دن مرشد سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں جو میری زندگی کا کام آئے. تو انہوں نے کہا کہ جی بھائی میری نصیحت یہی ہے کہ بچے تو زندگی میں کبھی میلی بنیان نہیں پہننی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، سن لی ان کی وصیت سن لی. اس کے بعد وہ چلا گیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ میلی بنیان کیا ہے. خیر وقت گزرتا گیا، دوبارہ جرت بھی ہوئی کہ مرشد سے پوچھے جی اس کا مطلب کیا ہے. وقت گزرتے گیا کچھ عرصے کے بعد جب دیکھا کہ مرشد کریم بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے اور ان کا آخری وقت آ گیا ہے، تو ان کو بلایا، ان کی خدمت میں لگ گیا. تو کوشش کر کے اجازت چاہیے کہ ایک بات پوچھنی ہے دوبارہ میں کریں. یہ آپ نے ایک نصیحت کی تھی کہ زندگی میں کبھی میلی بنیان نہیں پہننی. مجھے اس کا سمجھ نہیں آئی، اس کا راز کیا ہے، مجھے اس کی سمجھ راز تو بتا دیں کہ کیا ہوتا ہے. تو مرشد کریم نے کہا کہ بھائی بچے دیکھو، بنیان جو ہوتی ہے وہ کپڑوں کے اندر ہوتی ہے اور بنیان کسی کو نظر نہیں. میلی بھی ہوگی تو وہ کسی کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر تم میلی بنیان کو پہنے رکھو گے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس میں سے بدبو آنی شروع ہو جائے گی. تو پہلے تو وہ بدبو آپ کو آئے گی، پھر اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہوگا اس کو بھی آنی شروع ہو جائے گی. تو ظاہر تو تمہارا اجلا ہوگا، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں گے، دھوبی کے دھلے میں استری کی ہوگی، لیکن اندر اگر بنیان میلی ہوئی تو لوگوں کو بدبو جب آئے گی تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اس کا اندر گندا ہے. اس کا ظاہر صحیح ہے، اندر گندا ہے. تو بچے اندر کو صاف کرنا ہے، اپنے نفس کی صفائی کرنا. اپنے نفس کی جب صفائی کرو گے، اللہ کے ذکر کی ضربیں لگاؤ اپنے قلب کے اوپر، جب دل کی صفائی ہو جائے گی تو پھر اس کو جب دل کی صاف بھی ہو جائے گا تو جب پھر اس کے بعد اللہ پاک کے نور کی رحمتیں جب آپ کے دل پر آئیں گی تو وہ جب روشنی دل میں ہوگی تو آپ کے چہرے کو بھی روشنی آئے. آگے دیکھو گا نا موٹر سائیکل میں کچرا آ جائے تو اس کو پلک کو صاف کرتے ہیں، کاربن آ جاتی ہے، کاربن آتی ہے، کرنٹ آگے نہیں جاتا. دوستوں دل کے اوپر بھی اگر کچرا آ جائے یا زنگ لگ جائے، اللہ پاک کی حضور ہے جو رحمتیں بڑھتے ہر وقت برسے اب تک میں پہنچے ادھر پھیلی لیکن آپ تک نہیں پہنچے کیونکہ آپ کا قلب صاف ہے.
اس لیے اپنے اندر کو صاف کرنا ہے. اور رمضان المبارک کا مہینے اس لیے میں نے بتایا کہ تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کو صاف کرنا ہے. اندر صاف کر لیں گے تو ظاہر بھی صاف ہو جائے گا. تو یہ مہینے سے پورا اپنے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہمت طاقت دے. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مبارک دیکھنے کی ہمیں نصیب کیا. یہ خوش قسمت لوگ. ہمارے کئی ساتھی ہیں جو پچھلے سال 30 سال نہیں ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے یہ ہمارے خلیفہ مجاز آستانہ کیریئر شیدیا کے قاسم الخیری ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ہماری محفل تھی ادھر آستانہ کے یہاں رکھنے کے میں، تو اسی دن مجھے جب میں واپس آیا تو اطلاع ملی کہ جی وہ ان کے والد فوت ہو گئے. اور مجھے یاد آ گئی ہمارے اور ساتھی تھے ڈاکٹر خالد بھی، وہ بھی ہماری محفل والے دن ہی فوت ہو گئے. اس دن بھی ہماری محفل تھی، ہماری محفل سے فارغ ہو گئے. دوستوں وقت گزر ہے، سیدھی سی بات، وقت نے رکنا نہیں. اس لیے اسی وقت میں سے جو آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں. اگر آپ کہیں گے نا کہ ہمیں فرصت مل جائے یا ٹائم مل جائے یا پھر کریں گے، تو وقت نہیں ملتا. وقت نہیں ملے گا دوبارہ، کوئی وقت نہیں ملتا. بابا جی فرمایا کرتے تھے گھوڑ سوار تھا نا، وہ جا رہا تھا گھوڑے کے اوپر سفر کرے، پہلے زمانے کی بات ہے. تو گھوڑے کو پیاس لگی تو اس نے کہا جی میں اپنا جو ہے نا پانی پلانا ہے. آس پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو دیکھا کہ گاؤں میں ایک کنواں تھا، تو کنویں کے پاس ایک زمیندار بیٹھا اپنی کھیتی باڑی کر رہا تھا. وہ تک گیا کنویں کے پاس، اور دوست کو بات دی اس کو زمیندار کو کہ بھائی میرا گھوڑا پیاسا ہے، اگر تم اس کنویں کو ذرا تھوڑی دیر چلاؤ تو میرا گھوڑا پانی پی لے گا. اور اس نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں. اور پرانے دیہاتوں کے کنویں آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ لمبے سے ڈنڈا چلاتے تھے اور ڈنڈوں کے ذریعے پانی نکلتا. وہ جب چلتا تھا نا اس میں سے آوازیں بڑی نکلتی تھی. تو اس نے جب چلایا کنواں تو پانی آیا اس میں کھالے میں آگے نکلا. تو اس نے کہا گھوڑے کو آگے کرو. اس نے جب گھوڑے کو آگے کیا تو کنویں کی آواز آ رہی تھی، چین پین کی آوازیں آ رہی تھی. تو گھوڑا ڈر گیا، وہ پیچھے ہو گیا. اس نے کہا کہ وہ بھائی ذمہ دار کو روکنا ذرا کنویں کو روکو، یہ گھوڑا میرا ڈرتا ہے. اور جب اس نے کنویں کو روکا تو اتنی دیر میں پانی نکل گیا، تو میں چلا گیا. گھوڑا جب پینے لگا تو پانی نہیں تھا. اس نے کہا ذرا پیچھے رہو، تو پھر چلایا. پھر جب آگے کیا پھر آواز آئی، گھوڑا پھر ڈر کے پیچھے چلا. 2 دن جب ایسے ہوا نا تو ذمہ نے کہا بھائی میرے گھوڑے کو اگر پانی پلانا نا تو یہ چون چان کے اندر ہی پلا لو. اگر تم کو نا یہ چون چان ختم ہو جائے تو پھر میں پلاؤں گا تو پھر وہ پانی نہیں ملے گا. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ دنیا کی مصروفیت ہر بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور اگر ذکر کرنا ہے یا کوئی نیک کام کرنا ہے یا نماز پڑھنی ہے تو اسی میں ایسی ٹائم نکال کے پڑھنی ہے. یار سارے کما تو فارغ ہو گئے، پہلے سے پڑھا گے تو دوستوں ٹائم نہیں ملے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی